الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد. نجاست اور اس سے پاکی سے متعلق بیان چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مریض کے بدن پر نجاست لگی رہے اور وہ تیمم کر کر نماز پڑھ لے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ مریض کے بدن پر یا صحت مند آدمی کے بدن پر نجاست اگر لگے رہے اور نماز پڑھ لے اس صورت میں وضو کر کے یا تیمم کر کر تو نماز ادا نہیں ہوگی. نجاست کو زائل کرنا، نجاست کو ہٹانا ضروری ہے. اگر بدن پر لگی ہے تو بدن سے صاف کرے، اور اگر کپڑوں پہ لگی ہے تو کپڑوں سے ہٹائے اس کو. اس کے بعد وضو کر کر نماز پڑھے، اور اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، تو تیمم کر کر نماز پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن نجاست کے ساتھ ساتھ وضو اور تیمم کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ 6 ماہ کے بچے یا بچی کا پیشاب پاک ہے یا نہیں. چھوٹا بچہ جو صرف اور صرف دودھ پیتا ہے، بچہ اور بچی دونوں کا پیشاب ناپاک ہے. عموماً یہ مسئلہ خواتین کو پیش آتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود میں، کبھی پیمپر لیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ کپڑوں میں پیشاب کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے تو کوئی ضرورت نہیں دھونے کی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بچہ اور بچی دونوں کا پیشاب ناپاک ہے. کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو بھی دھونا پڑے گا، اور اگر بدن کو لگے تو بدن کو بھی دھونا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا صاف کر کے. بعض بزرگوں نے جیسا مفتی کفایت اللہ صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے بچے یعنی جو دودھ پینے والا بچہ ہے، بچے کے پیشاب کو نجاست خفیفہ میں شامل کیا ہے. لیکن جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ بچہ یا بچی چھوٹے ہوں، دونوں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. دونوں میں سے کسی کا بھی لگ جائے پیشاب کپڑوں کو یا بدن کو تو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے پاک نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا راستوں کا کیچڑ ناپاک ہے. یہ مسئلہ بھی دراصل عموماً ان ممالک میں پیش آتا ہے جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، یا عام جہاں بارش نہ بھی ہو تو بارش سے کیچڑ بن جاتا ہے. کبھی کبھی بارش ہو تو بارش سے کیچڑ بن جاتا ہے. تو کیچڑ کا مسئلہ سمجھ لیں. کیچڑ میں اگر نجاست کا اثر ظاہر ہے تو اس صورت میں تو وہ کیچڑ ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو ناپاک ہے. لیکن اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہے بلکہ صرف کیچڑ ہے، مٹی کا ہے، تو اس صورت میں معاف ہے. بتاوا شام میں وَإِن مَلَاسَّهُ اگرچہ پورے کپڑے کو بھر دے وہ، تو یہ ضرورت کی بنا پر فقہا نے کہا ہے کہ یہ معاف ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں، راستے میں اس کے کپڑوں پہ کیچڑ لگ گیا، بارش کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، تو وضو خانے میں بیٹھ کر پانی ضائع کر کر اور کپڑے کو رگڑ رگڑ کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہے تو بس وہ پھر معاف ہے، وہ نماز ادا کرے. البتہ یہ کہ مسجد کو گندا ہونے کا اگر شک و شبہ ہے، مسجد گندی ہو جائے گی اس سے، تو پھر تو دھو لے اس کو. لیکن معاف ہے ویسا یہ معاف. اور اگر اس کے اوپر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا، جیسا کہ مثلاً گائے بھینسوں کے باڑے کے آگے جو جگہ پہ دلدل اور کیچڑ ہوتا ہے، وہاں پر عموماً چونکہ نجاست ظاہر ہوتی ہے، وہاں پر گوبر وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ اس صورت کے اندر تو یہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑے کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اگر چوہے کی مینگنیاں گر جائیں تو کیا وہ ناپاک و نجس ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ دراصل گودام وغیرہ میں پیش آتا ہے کہ وہاں پر سامان رکھا ہوتا ہے اور چوہے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں. عموماً چوہوں کا کام بھی بہت ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو. تو اگر چوہے کی مینگنیاں کسی چیز میں گر جائے، کھانے کی کسی چیز میں گر جائے اور لیکوڈ فارم میں، جیسے مثلا آئل وغیرہ ہے یا گھی ہے، تو اگر وہ اس کا اثر، اس مینگنی کا اثر ظاہر ہو جائے، یعنی اثر نظر آنے لگے، تو اس صورت میں
تو معاف نہیں ہے، اس صورت میں تو وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا اس کا تو اس صورت میں پھر معاف ہے. اور فقہا نے ایک مقدار بھی مقرر کری ہے، وہ یہ کہ اگر آسانی کے لیے مقدار یہ کہ اگر 1 تولے کے برابر ہے مینگنیا تو اس صورت میں تو وہ نجاست کا حکم دیا جائے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں ہو. اور اگر 1 تولے سے کم ہے اور اس کے اوپر نجاست کا اثر نہیں آ رہا تو اس صورت میں معاف ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی دراصل یورپ وغیرہ کے ممالک میں پیش آتا ہے، یا ان ممالک میں جہاں پر مسلمان اور کفار ساتھ ساتھ رہتے ہیں. لوگ اپنے کپڑے لانڈریز وغیرہ میں دے دیتے ہیں، تو بعض اوقات دھونے والے کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے اچھی طرح. وہ یہ ہے کہ اگر ظن غالب ہے، یقین ہے کہ یہ جو کپڑا دھل کر آیا ہے یہ کپڑا ناپاک ہے، تو اس صورت میں تو ناپاک ہے وہ. لیکن اگر ظن غالب نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک شک ہے کہ کافر نے دھویا ہے، پتہ نہیں پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، پاک شمار کیا جائے گا. اسی طرح ایک سوال یہ کہ ناپاک آدمی کا دھویا ہوا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آدمی اگر کوئی ناپاک ہو تو اس صورت میں اس کا کپڑا وہ اگر کسی کپڑے کو دھوتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں آ رہا اگر تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی شخص خود پاک نہیں ہے تو وہ کسی کپڑے کو کیسے پاک کر سکتا ہے، تو یہ خیال غلط ہے. اگر صاف ستھرا ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ اگر بے شک اس کو غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے اس کو، لیکن وہ کپڑے کو دھو رہا ہے تو کپڑا پاک ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ بڑی جائے نماز یا دری جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موٹی جائے نماز یا بڑی دری جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا وہ اگر ناپاک ہو جائے، اس کے اوپر نجاست لگ جائے، تو اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ دھو لیا جائے، اور نچوڑ نہیں سکتے تو اس کو نچوڑے نہیں بلکہ اس کو خشک ہونے کا انتظار کیا جائے. جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو دوبارہ دھو لیں، اسی طرح پھر تیسری بار بھی دھو لیں اس کو، اور جب 3 دفعہ دھل جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. اچھا، خشک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خشک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ خشک اس طرح ہوگا کہ جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، محیط برہانی میں کہ قطرے ٹپکنا جب بند ہو جائے تو وہ خشک میں شمار ہوگا. اگرچہ وہ کپڑا اور وہ دری گیلی رہے اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ وہ اب قطرے ٹپک نہیں رہے اب تو بس وہ پاک ہے اور وہ خشک ہو گیا وہ. اسی طرح 3 دفعہ کر لے، اور 3 دفعہ کرنے کے بعد جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو اب وہ دری اور وہ موٹی جائے نماز پاک ہے، اس پہ نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے مٹی کے مٹکے میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بھی گاؤں دیہات میں مسئلہ پیش آتا ہے، یا وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں، کتے وغیرہ پالتے ہیں، وہاں پیش آتا ہے یہ مسئلہ. تو کتا اگر مٹی کے برتن میں منہ ڈال دے اور پانی تھا اس میں تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، پورا پانی نجس ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں ہے. البتہ برتن کو پاک کرنے کا، مٹی کے برتن کو پاک کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ 3 دفعہ دھو لیا جائے، ایک دفعہ دھو کر خشک کیا جائے، دوسری دفعہ دھویا جائے اور خشک کیا جائے، اور تیسری دفعہ دھویا جائے اور خشک کیا جائے تو بس پاک ہو جائے گا. اور خشک بھی اسی طرح ہوگا، ظاہر ہے مٹی بھی جو ہے نا گیلی رہتی ہے تو خشک اسی طرح ہوتا ہے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں. جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو وہ خشک شمار کیا جائے گا، دوبارہ دھو لے اس کو. اسی طرح 3 بار کریں، اور 3 بار کرنے کے بعد بس وہ پھر پاک ہو جائے گا. اسی طرح ایک سوال یہ کہ جن برتنوں میں حرام گوشت پکایا جائے ان برتنوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ برتن عموماً وہاں سے آتے ہیں، جیسے یورپ وغیرہ سے آتے ہیں
جو استعمال شدہ برتن ہوتے ہیں، جس میں عموماً حرام اشیاء، حرام گوشت پکایا جاتا ہے، جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہے، یا میتا ہے، مردار کا گوشت ہے، یا اسی طرح جھٹکے کے جانور کا گوشت ہے. تو اگر وہ برتن لوہے کا ہے، تانبے کا ہے یا اسٹیل کا ہے، تو اس صورت میں پیتل کا ہے اگر، تو اس صورت میں تو دھو کر پاک ہو جائے گا، دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا اور قابل استعمال ہے. لیکن اگر وہ مٹی کا برتن ہے اور اس کے اندر یہ حرام چیز، حرام گوشت پکایا گیا ہے، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. پاک کرنے کا طریقہ تو ہے، پاک تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل پر بہت زیادہ اثر آتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس لیے بزرگوں نے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. صدق اللہ العظیم.